اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم القرآن کے لیسن 15 پارٹ 1 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہے. الحمدللہ کہ ہم لیسن نمبر 15 تک پہنچ چکے ہیں، اور آج کے درس کے بعد بس 5 ہی لیسن ہمارے بچ جائیں گے. یعنی آج کے درس کے بعد 3/4 آف دا کورس ہم کمپلیٹ کر چکے ہوں گے، اور یہ خود بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم یہ قدم ہم قرآن کی طرف بڑھا پائے. اور اس میں ہمیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر خدا کی طرف سے توفیق نہ ہوتی، اگر شرائط اور وسائل اور کنڈیشنز فراہم نہ ہوتے، تو ہرگز ہم یہ کام انجام نہیں دے پاتے. بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں قرآن سے کنیکشن بنائے، ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، یہ چاہت ان کے دل میں ہے، لیکن کیا کرے، توفیق نہیں مل پاتی. توفیق خدا کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور بہترین توفیق یہ ہے بالخصوص اس مبارک مہینے میں کہ انسان قرآن کو اس طرح سے ڈائریکٹ اس کا میننگ سمجھنے کی کوشش کرے. آئے جو ہمارا آج کا درس ہے لیسن نمبر 15، اس کو آغاز کرے جو آیات ہیں ان کی تلاوت کے ساتھ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. آپ سب نے ان آیات کی تلاوت کی اور تلاوت کو سنا، اور قرآن کی تلاوت کو سننا اور قرآن مجید کو تلاوت کرنا یہ بہترین عمل ہے اس مہینے میں، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم قرآن کی تلاوت کو اس مبارک مہینے کے بعد بھی ریگولرلی انشاءاللہ انجام دیں گے. آئے جو ناؤنس اس درس میں ہے اس پر اپنی گفتگو کو شروع کریں. پہلا جو لفظ ہے وہ ہے رزق. رزق جس کا ترجمہ ہم کریں گے رزق. کیوں؟ کیونکہ اردو میں یہی لفظ ہم یوز کرتے ہیں، یا ہم اردو میں کبھی کبھی کہتے ہیں روزی، یہ بھی صحیح لفظ ہے ترجمہ، کہتے ہیں روزی روٹی، رزق. انگلش میں اسے کہتے ہیں سسٹیننس. اور اس سے سملر جو ورڈ ہے ہم گزشتہ ہمارے دروس میں اسے دیکھ چکے ہیں. وہ کیا تھا؟ رزق. رزق. دیکھیں تلفظ میں فرق ہے.
رزق رزقا، رزقا کیا ہے؟ ورب ہے، فعل ہے، یعنی اس نے روزی دی، پاسٹ ٹینس ہے. رزق ناؤن ہے، اس کے اندر کوئی ٹائم موجود نہیں ہے کہ پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر. رزق یعنی روزی یا سسٹیننس. لیکن رزقا یعنی اس نے روزی دی. رزق اللہ، اللہ نے روزی دی. رزق اللہ الانسان، اللہ نے روزی دی انسان کو. ٹھیک ہے، اسمال سینٹینسز ہم بنا سکتے. لیکن رزق کا میننگ کیا ہے؟ روزی کہتے کسے ہے؟ انگلش کا یہ جو لفظ ہے یہ بہت کلیئرلی ہمارے لیے بیان کر دیتا ہے. سسٹیننس یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو سسٹین ہونے کے لیے، بقا کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، رشد کے لیے ضروری ہے، اسے کہتے ہیں رزق. رزق صرف مال، پیسہ، کھانا پینا اسے نہیں کہتے. ہاں یہ رزق ہے، لیکن رزق روحانی بھی ہوتا ہے، مادی اور مٹیریل صرف نہیں ہوتا. رزق اسپریچول بھی ہوتا ہے. تو ہر چیز جو انسان کو سسٹین ہونے کے لیے فزیکلی اور اسپریچولی ضروری ہے اسے رزق کہتے ہیں. تو اسی لیے ہمارے روایات میں بھی موجود ہے، اسلامی تعلیمات میں، کہ علم ایک رزق ہے. کیوں؟ کیونکہ علم کے بغیر انسان اس کی روحانی زندگی کو کامیابی سے آگے نہیں بڑھا سکتا. علم کی انسان کو ضرورت ہے سسٹین ہونے کے لیے، بقا کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے. تو رزق کا مفہوم ہمارے ذہن میں کلیئر ہو کہ یہ وسیع مفہوم ہے. مٹیریل رزق بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے اور اسپریچول یا روحانی رزق بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے. سیکنڈ لفظ ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے، اور وہ ہے شفاعہ، یا ہم اردو میں سے کہتے ہیں شفاعت. اس کا آسان ترجمہ جو ہم کریں گے وہ ہے سفارش. سفارش کرنا، میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل ایک جگہ میری پہچان ہے، لوگ مجھے رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اگر میں کوئی بات کہہ دوں، کوئی ریکویسٹ ان سے کروں، تو وہ میرے احترام میں یا اس شخص کے احترام میں آ کر وہ کام انجام دے. تو اگر میں یہ یوز کروں، یہ جو میرا رسپیکٹ ہے، جو میرا لیول ہے اس آدمی کے نزدیک، تو اسے کہا جائے گا کہ میں نے اس کی سفارش کر دی. البتہ سفارش کا ایک نگیٹو میننگ بھی ہو سکتا ہے، شفاعت میں وہ نگیٹو میننگ نہیں ہے. سفارش کا کبھی کبھی میننگ ہوتا ہے پارٹی بازی کرنا، کہ بھائی یہ میرے پارٹی کا ہے، تو میں کسی طرح دھوکے سے، جھوٹ بول کر، نعوذ باللہ کوئی انسان جھوٹ بول کر کسی کے کام کو نکلوا لے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنا والا ہے، یہ میرے گھر والا ہے، یہ میرے شہر والا ہے، یا اس طرح کے، یا میرے کاسٹ والا ہے، میرے کمیونٹی والا ہے. پارشیلٹی کر رہا نا، یہ شفاعت نہیں ہے. شفاعت کا ایک پازیٹیو میننگ ہے کہ ایک پازیٹیو، اس میں کسی کی مدد کرنا اپنے پوزیشن کو یوز کر کے، بغیر اس کے کہ کوئی پارشیلٹی ہو، کسی دوسرے پر ظلم ہو. کسی کا حق کھا کر کسی اور کو دینا جو میرا قریبی ہے، اسے شفاعت نہیں کرتے. شفاعت یعنی صحیح سفارش کرنا تاکہ کسی کا کام ہو جائے، کسی کی مدد ہو جائے. اور البتہ قرآن کے اندر یہ ایک خاص مفہوم ہے. شفاعت پر سیپریٹ ڈسکشن کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارا کورس بس ہم یہاں پر ترجمہ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ بھی آپ کا سنا ہوا ہے، عرش. عرش الہی ہم کہتے ہیں، قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے کہ ایک عرش نام کی چیز ہے. تو اس کا ترجمہ ہم اسی طرح کریں گے، اسے کہیں گے عرش. لیکن عرش کا لٹرل میننگ ہوتا ہے تخت. تخت، یا اسے انگلش میں کہیں گے سیٹ آف پاور. سیٹ آف پاور، تھرون آپ نے سنا ہوگا، یعنی جہاں سے، یہ ایک مثال ہے کہ تھرون یعنی وہ سیٹ، وہ تخت جہاں پر ایک بادشاہ بیٹھ کر حکمرانی کرتا ہے، حکم صادر کرتا ہے. لیکن اللہ کے بارے میں جب عرش کی بات ہوتی ہے، عرش اللہ، یہ کوئی مادی اور مٹیریل چیز نہیں ہے. بس یہ ہمارے ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیٹ یا کوئی تخت، کوئی تھرون بنایا گیا ہے جس پر نعوذ باللہ اللہ فزیکل ایک کوئی حقیقت ہے جو اس پر بیٹھ جاتی ہے. نہ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت روحانی ہے، میٹافزیکل ہے، باڈی نہیں ہے، اسی طرح عرش بھی ایک حقیقت ہے جو مادی نہیں ہے۔ عرش کا ترجمہ ہوگا تخت یا وہی عرش۔ نیکسٹ جو لفظ ہے وہ ہے تعالی۔ ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، بعض جگہوں پہ ہم اس طرح یوز کرتے ہیں، خدا کی عظمت اور جلال کو بتانے کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالی۔ ہم اردو میں کہتے ہیں تعالی، لیکن جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے تعالی۔ تعالی کس فیملی سے ہے؟ علی، علی۔ اور یہ لفظ گزر چکا ہے، یہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، اور امیر المومنین کا جو نام ہے وہ بھی علی ہے، علی ابن ابی طالب۔ تو علی کا مطلب ہم نے جو دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ برتر، جو ہائر ہے، جو گریٹر ہے۔ تو تعالی کا مطلب کیا ہے؟ بلند یا برتر، بلند یا برتر، ایسی ذات جو بلند ہے، برتر ہے۔ البتہ برتر کا میننگ یہ نہیں ہے کہ فزیکلی کہیں اوپر ہے، نہ، برتر کا مطلب یہ ہے کہ کمالات کے لحاظ سے، پرفیکشنز کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، ایگزسٹنس کے لحاظ سے خدا کی ذات سب سے برتر ہے، تعالی سب سے برتر۔ اگلا جو لفظ ہے اس پر آپ ڈبل سٹار لگا دیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک کمپلیٹلی نیو ورڈ ہے جو اردو میں بالکل استعمال نہیں ہوتا، آپ کو اسے میمورائز کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ واسب۔ واسب یعنی ایک ایسی چیز جو دائمی ہو، ہمیشہ رہنے والی۔ انگلش میں کہیں گے پرپیچول۔ کیا کہیں گے؟ پرپیچول، یعنی ایک چیز جو کنٹینیوسلی رہتی ہے، واسب۔ اردو میں ہم کہیں گے دائمی۔ دائمی یعنی دائم کے لیے رہنے والی، ہمیشہ کے لیے رہنے والی، پرپیچول، کنٹینیوس چیز، اسے کہتے ہیں واسب۔ یہ نیا ورڈ ہے، اس پہ آپ چاہے تو ڈبل سٹار لگا لیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے وہ آسان ہے، وہ ہے اکثر۔ کس فیملی سے ہے یہ؟ کثیر، آپ نے سنا ہوا ہے کثیر، کہ ہم اردو میں کہتے ہیں کثیر۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کثیر تعداد میں مومنین جمع ہو گئے، فار ایگزامپل۔ کثیر یعنی زیادہ، کوانٹٹی کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اکثر یعنی اس کا میننگ بھی دو چیزیں ہیں، اکثر یعنی وہی زیادہ، یعنی وہی کثیر کا میننگ، یا سب سے زیادہ۔ دیکھیں احسن کا میننگ کیا تھا؟ احسن سب سے اچھا۔ اقوم کا مطلب کیا تھا؟ سب سے سیدھا۔ اکثر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ۔ دیکھیں ان کا ردم اور فارمیٹ سیم ہے، احسن، اقوم، اکثر، یعنی سب سے زیادہ۔ البتہ صرف زیادہ کے معنی میں بھی اسے یوز کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آیات کے ترجمے میں اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ تو اکثر یعنی سب سے زیادہ، اور ہم کہتے ہیں اکثر و بیشتر، اردو میں یہ یوز ہوتا ہے، اکثر و بیشتر، یعنی موسٹ آف دا ٹائمس۔ اکثر لوگ نہیں آئے، موسٹ پیپل ڈڈ ناٹ کم۔ تو اکثر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ موسٹ، انگلش میں، یا مینی، موسٹ یا مینی۔ اگلا جو لفظ ہے وہ تو بالکل اردو کا لفظ ہے غیر۔ غیر یعنی کسی چیز کے علاوہ، تو اس کو لکھیں گے ہم کے علاوہ۔ ایگزامپلس لے، غیر اللہ ترجمہ کرے اللہ کے علاوہ، غیر الرسول رسول کے علاوہ، گھر کے علاوہ ترجمہ کرے غیر البیت۔ کوئی بھی ورڈ ہے آپ اس کو لگا دے غیر کے ساتھ، بن جائے گا اس چیز کے علاوہ، اس چیز کے بغیر۔ ہم بغیر بھی یوز کرتے ہیں غیر۔ تو یہ رہا ایزی ورڈ، کیوں؟ کیونکہ اردو میں بھی غیر ہم یوز کرتے ہیں۔ غیر یعنی ادر دین، انگلش میں سے کیا کہیں گے؟ ادر دین۔ غیر اللہ ہو جائے گا ادر دین اللہ۔ نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے کریم۔ کریم، اس کے طرف خاص توجہ چاہوں گا۔ کریم جب اردو میں یوز ہوتا ہے تو ممکن ہے یہ اس کا میننگ ہو کریم یعنی جنرس،
جو سخی انسان ہو, جو کریم ہو, جو بہت بخشنے والا ہو. لیکن عربک میں جو اوریجنل میننگ ہے کریم کا وہ کیا ہے؟ باعزت. باعزت یا آنریبل. ٹھیک ہے. کرامت, انسانی کرامت. فار ایگزامپل قرآن کی آیت ہے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو کیا دیا ہے؟ کرامت دی ہے. یعنی ایک سیلف رسپیکٹ اور ایک عزت دی ہے. اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو گرا دے. اس کا ایک لیول ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے. اگر انسان اپنے آپ کو گرا دے اور فار ایگزامپل جانوروں جیسا بن جائے, جانوروں جیسی حرکتیں صرف کرے, شہوت میں ڈوب جائے, غضب میں ڈوب جائے, اس طرح کی چیزوں میں ڈوب جائے, تو وہ جو انسانی رسپیکٹ اور آنر اور عزت ہے وہ انسان کھو بیٹھتا ہے. تو کریم خدا کی صفت بھی ہے جس کا اوریجنل میننگ ہے باعزت یا آنریبل. البتہ اس کا ریلیشن سخاوت سے بھی ہے, جنروسٹی سے بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک باعزت ذات, ایک ایسی ذات جس کا بہت ہائی سٹینڈرڈ ہے, وہ دینے میں بھی اس کا ہاتھ نہیں رکتا. کون انسان اپنا ہاتھ روک لیتا ہے, بخیل ہے, کنجوس ہے, جس کے اندر وہ سیلف رسپیکٹ موجود نہیں ہے. وہ بس اپنے بارے میں سوچتا ہے, اس کا دل بڑا نہیں ہے, وہ آنر اور عزت اس کے اندر موجود نہیں. تو اس کے اندر ریلیشن بھی ہے, لیکن کریم کا میننگ اور ترجمہ ہم کریں گے باعزت. نیکسٹ ورڈ ہے ملک. اس فیملی کے بہت سارے ورڈز ہم دیکھ چکے. مالک یعنی اونر. ملوک, ملوک کیا تھا؟ اور ملک. ملک سلیمان, سلیمان کی حکومت یا بادشاہ. ملوک کنگز, پلورل تھا کنگ کا. ملک کیا ہوگا؟ ون کنگ, ایک بادشاہ. تو یہ بن جائے گا ہمارا سنگولر. یہ سنگولر ہے یعنی ایک, یعنی بادشاہ یا کنگ. تو دیکھیں اسے یاد رکھیں, ملک ملوک, ملک ملوک. اور کیوں یہ مالک کی فیملی سے ہے؟ کیونکہ مالک کا مطلب ہوتا ہے اونر, اور اس طرح سے تصور ہے کہ ملک یعنی کنگ حکومت کو اون کرتا ہے, اس کا کنگڈم ہوتا ہے جس پر اس کا اختیار اور اونرشپ ہوتا ہے. جو نارمل کنگ کے بارے میں جو ہم بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے. تو ملک یعنی کنگ, اور یہ ملک یعنی اونرشپ کی فیملی سے. یہ تمام ورڈز جو ہے وہ ایک ہی فیملی سے, مالک, مملوک, ملک, ملوک, ملک, یہ تمام چیزیں ایک ہی فیملی کے ورڈ سے. اگلا ورڈ ہے نصیر. نصیر یہ فیملی سے ہے نصرت. نصرت یعنی ہیلپ یا مدد. نصیر یعنی مددگار یعنی ہیلپر, جو کسی کی مدد کرتا ہے اسے کہتے ہیں نصیر. لاسٹ جو ورڈ ہے اس پر بھی آپ ڈبل سٹار لگا لیں. یہ بالکل نیا ورڈ ہے, یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا, واسب کی طرح ہے. واسب کا کیا میننگ تھا؟ دائمی, کنٹینیوس. مسیر کا مطلب کیا ہے؟ واپس جانا یا بازگشت. واپس جانا یا بازگشت, یا اسے کہیں گے فائنل ڈیسٹینیشن یا ریٹرن. دیکھیں مسیر یہ عربک کا لفظ میننگ ہے واپس جانا, ریٹرن ہونا. آپ کہیں پر آتے ہیں پھر آپ لوٹ کر جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں مسیر. یا دوسرا اس کا میننگ سملر یہ ہے کہ فائنل ڈیسٹینیشن. آپ کہیں سے نکلتے ہیں پھر جاتے ہیں اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پر, بازگشت ہوتی ہے, ریٹرن ہوتی ہے. تو مسیر ہم ترجمہ کریں گے واپس جانا یا بازگشت. بازگشت. تو یہ رہے ہمارے ناؤنس. حروف, آج 2 حروف ہمارے
درس میں موجود ہے. یہ ایزی ہے، ان کے میننگ میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. پہلا لفظ کیا ہے؟ الا. الا کا میننگ کیا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، خبردار. ٹھیک ہے، عربک میں یہ لفظ موجود ہے. آپ لوگوں کی توجہ کو جلب کرنا چاہتے ہیں، اٹینشن اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ الا. سب کی توجہ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ کا جملہ کہیں گے. تو دیکھیں یہ کسی ورڈ سے کنیکٹ نہیں ہوتا، صرف اس کا میننگ کیا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، خبردار. خبردار. اور انشاءاللہ قرآن کی آیات میں ہم اس کے یوز کو دیکھیں گے کہ کس طرح یہ یوز ہوتا ہے. لاسٹ جو ہمارے پاس ورڈ ہے کہ ہمارے گزشتہ درس میں ایک بار یہ ورڈ بیچ میں آ چکا ہے، وہ ہے ایک سنگل لیٹر ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی کیا. سوال کرنے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. ایک ہی سنگل لیٹر ہے یعنی کیا، کویشچن کرنے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. انشاءاللہ جب ہم آیت میں آئیں گے تو اس کے یوز کو دیکھیں گے اور زیادہ ہمارے لیے واضح ہو جائے گا. آ جائے جو آخری حصہ ہے اس سیکشن کا، پارٹ 1 کا، وہ ہے وربس یعنی ایکشنز، افعال جسے کہا جاتا ہے. کتنے وربس ہیں اس درس میں؟ 6 نیو وربس اور ورڈز یہاں پر ہم سیکھیں گے. پہلا کیا ہے؟ یملکو. یہ کس فیملی سے ہے؟ وہی مالک والا چکر ہے یہاں پر. مالک یعنی اونرشپ کی بات ہے. مالک یعنی اونر. یملکو یعنی وہ مالک ہے. یملکو یعنی وہ مالک ہے. سمپل. یہ کون سا ٹینس ہے؟ آپ تیزی سے بتائیں. یہ ہے پریزنٹ ٹینس. سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ یہ سنگولر ہے. یہ فرسٹ پرسن ہے یعنی میری بات کر رہا ہوں. سیکنڈ پرسن ہے آپ کی یا تھرڈ پرسن؟ اس کا آسان جواب ہے تھرڈ پرسن ہے. وہ مالک ہے. ہی اونس. پریزنٹ ٹینس ہے، انگلش میں بھی اس کا ترجمہ لکھ لوں. ہی اونس. اونرشپ کی بات ہے. دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے یخلقو. یہ کس فیملی سے ہے؟ خالق. خالق کا مطلب کیا تھا؟ کریٹر یا بنانے والا، خلق کرنے والا. یخلقو کیا ہو جائے گا؟ وہ بناتا ہے، وہ کریٹ کرتا ہے یعنی وہی بناتا ہے. اب تیزی سے آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی پریزنٹ ہے، یہ بھی سنگولر ہے اور یہ بھی تھرڈ پرسن ہے. اور دیکھیں ان کے تلفظ میں کتنی سملیرٹی. یملکو یخلقو. یملکو یخلقو. وہ مالک ہے، وہ بناتا ہے. اسٹرکچر ان کا سملر ہے. یہ دونوں پریزنٹ ٹینس ہیں. تیسرا بھی جو ہے اس میں بھی آپ سملر ردم دیکھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یعبدون. یہ کس فیملی سے ہے؟ یہ ہے عبادت سے. آپ نے گیس کر لیا ہوگا. یعبدون عبادت. اس کا میننگ کیا ہے؟ وہ سب عبادت کرتے ہیں. یہ پلورل ہے. کیسے آپ نے پہچانا؟ بہت ہی آسان. یہ واو اور نون علامت ہے، سائن ہے پلورل کی، ایک سے زیادہ لوگوں کی. یعبدو یعنی وہ عبادت کرتا ہے، وہ یعنی ایک انسان. یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں. دیکھیں پلورل یہاں پہ آ گیا ہے. اور یہ بھی کیا ہے؟ یہاں پہ میں لکھوں یہ پریزنٹ ٹینس ہے، سنگولر نہیں ہے، پلورل ہے اور تھرڈ پرسن ہی ہے. تو دیکھیں یہ 3 ورڈز ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ پریزنٹ ٹینس ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا پریزنٹ ٹینس کو عربک میں کیا کہا جاتا ہے؟ مضارع. مضارع مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس. یہ تینوں پریزنٹ ٹینس. یملکو یخلقو یعبدون. نیکسٹ جو ورڈ ہے ترجعون. ترجعون یہ کس فیملی سے ہے؟ رجوع. رجوع کرنا یعنی پلٹنا، رجوع کرنا، ریٹرن. رجوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریٹرن.
तुरजऊन का मतलब क्या है? तुम सब पलटाए जाओगे। देखिए थोड़ा डिफरेंट है। तुम सब यानी ये सेकंड पर्सन है, पलटाए जाओगे यानी ये प्रेजेंट टेंस है। कौन पलटाएगा उसका जिक्र यहां पर नहीं है, यानी ये पैसिव टेंस है। देखिए ये अहम है। तुरजऊन, कौन तुम्हें पलटाएगा, इस जुमले में, इस वर्ड में उसका जिक्र नहीं है। तुरजऊन, तुम सब पलटाए जाओगे। तुरहमून, तुम सब पर रहमत होगी। कौन करेगा, इस जुमले में जिक्र नहीं है। इसे कहते हैं पैसिव फॉर्म, जिसमें एक्शन करने वाले का जिक्र नहीं होता। तुरजऊन यानी पलटाना, तो पलटाने में पलटाने वाला होता है, जिस चीज को पलटाया जाता है वो होता है। अगर एक जुमला हो जिसमें पलटाने वाले का जिक्र ना हो, बल्कि सिर्फ जिसको पलटाया गया है उसका जिक्र हो, तो इसे कहा जाएगा ये पैसिव फॉर्म है। तो तुरजऊन रुजू यानी रिटर्न यानी पलटाने से है। इसका मीनिंग होगा तुम सब पलटाए जाओगे। यू विल बी रिटर्न्ड, यू विल बी रिटर्न्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अऊज़ु। आपका सुना हुआ है, हम कुरान की तिलावत कैसे शुरू करते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु का मतलब क्या है? यानी मैं पनाह चाहता हूं, मैं। देखिए ये थोड़ा न्यू हो गया। ये क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है, मैं, और प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। मैं पनाह चाहता हूं। अऊज़ु बिल्लाहि, मैं पनाह चाहता हूं। किस में? किस में पनाह चाहता हूं? अल्लाह में पनाह, अल्लाह की पनाह। हम तर्जुमा करते हैं तो इस तरह करते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि यानी अल्लाह की पनाह, या अल्लाह के जरिए पनाह चाहता हूं। किससे? मिनश शैतानिर रजीम, शैतान जिसे निकाला गया। रजीम यानी वो शख्स जिसे खुदा ने बाहर निकाल दिया। अऊज़ु, मैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, पनाह मांगता हूं। लास्ट जो वर्ड है वो बहुत ही आसान है, वो है तत्तकून। इसका सिमिलर वर्ड हमने देखा था, वो क्या था? यत्तकून। यत्तकून, यत्तकून का मतलब क्या था? वो तकवा इख्तियार करते हैं। वो तत्तकून का मतलब क्या होगा? तुम सब लिहाज करते हो। लिहाज यानी वही तकवा। तो तर्जुमा क्या मैं लिखूंगा? तुम सब तकवा इख्तियार करते हो। देखिए प्रेजेंट टेंस है, प्लूरल है। प्लूरल क्यों? यहाँ पे वाव नून मौजूद है। देखिए गैस करना कितना आसान है। वाव नून यानी प्लूरल। तत्तकून, यत्तकून, देखिए इशारों से शायद हमें मदद मिल जाए। यत्तकून यानी वो लोग तकवा इख्तियार करते हैं। तत्तकून यानी तुम सब तकवा इख्तियार करते हो, प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ आकर हमारी ये वर्ड लिस्ट ख़त्म होती है, और इसी के साथ लेसन 15 का पार्ट 1 अपनी इख्तिताम पर पहुँचता है। इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ कि पार्ट 2 में इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबील मीडिया, कुरान और अहले बैत का रास्ता, कामयाबी का रास्ता।